دیکھو پیاری व्यूअर्स یہ میری بہن ہے جو بہت ہی پیاری میری بہن ہے. السلام علیکم. کیسے ہو سب یوٹیوب فیملی کو میرا سلام. اور میں اپنی بہن کے پاس آئی ہوں. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس کو ملنے آئی ہوں. یہ ساجد بچہ ہے, یہ تو بہت ہی اچھا بیٹا ہے. السلام علیکم سب کو میرا سلام. اور بھی کچھ بولے. بس ہم آئے تھے امی جی کو پوچھنے کے لیے. طبیعت ٹھیک نہیں تھی. طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہ شادی پر آئے تھے, تو جب واپسی پر آئے ہیں تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی سردی کی وجہ سے نا. تو ابھی ہم گھر آئے ہوئے ہیں دعا کرنے کے لیے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. آمین آمین. بھائی ابھی دبئی میں ہے. ہاں جی وہ دبئی میں ہی ہے, وہ عمرے پہ ہمارے ساتھ ہی تھے. اچھا اچھا. تو پھر وہ ادھر سے چلے گئے, ہم پاکستان آ گئے. تو اب کب آئیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے عید پہ آئے. اچھا اچھا عید پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دعائیں جزائے خیر دے دے, اس لیے کہ کسی بیمار کو دیکھنے سے بہت زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اور ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں. اور ہمارا تو ایک ایسا مطلب رشتہ قائم ہو گیا جیسے اپنے بہن بھائی اور اپنے بچے ہوں. تو خون کے رشتوں سے اپنا یہ اللہ کے نام کا جو رشتہ ہے نا, یہ بہت پیارا ہوتا ہے, اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بھی قبول کرے اور جانا بھی قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ خوشیاں دے اور حاسدوں سے بچا کے رکھے. بہن ہے اور یہ اب جا رہی ہے, مجھے دیکھنے آئے تھے اس لیے کہ میری طبیعت زیادہ خراب تھی. دعا کرنے کے لیے آئی تھی. پتا تھا کہ پیار ہو تو ایسا ہوگا. ہاں انشاءاللہ عمر بھر ایسے رہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پیاری ویورز, یہ میری بہن معراج جو ستارہ یاسین کی والدہ ہے, میرے لیے یہ کھیر لے کے آئی ہیں. اور یہ وہ چھوٹا لوبیا ہے جس کو ہر دال کہتے ہیں, یہ لے کے آئی ہے اس میں. اور اس کے علاوہ یہ میرا سوٹ لے کے آئی ہے. یہ کتنا پیارا اس کا پرنٹ ہے ماشاءاللہ. یہ کھاڈی کا سوٹ ہے. اور اس کے علاوہ پیاری ویورز, یہ وہ مونگی کی دال ہے, یہ دیکھیں, جو گاؤں سے گفٹ میں آئی تھی اور ستارہ یاسین کے گھر میں پڑی ہوئی تھی. اور پرسوں نہیں کل آئی تھی میرے پاس, لیکن جب میں شادی سے آئی ہوں تو بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. وہاں تو نہیں پتہ چلا مجھے, اس لیے کہ میں خوش تھی, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, کچھ بات کی بیزی تھی اس خوشی میں, تو نہیں پتہ چلا. لیکن گھر آ کے میں بہت پھر بیمار ہو گئی تھی, فلو, اور ابھی بھی میری آواز بیٹھی ہوئی ہے, بخار اور یہ کھانسی اور اس طرح الرجی ہو گئی مجھے. تو میرا پتہ کرنے آئی تھی میری بہن, اور یہ پیارے پیارے تحفے میرے لیے لے کے. یہ پیار محبتوں کے تحفے ہیں, یہ نہیں کہ وہ میری گفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح. یہ بس پیار ہے جو بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ بہت مجھے اچھا لگا, بہت ہی اچھا لگا یہ سوٹ مجھے, بہت پیارا لگا. کلر بھی اچھا ہے تو پرنٹ بھی اچھا ہے. پیاری ویورز, اور یہ دال تو بہت ہی اچھی دال ہے مونگی کی, ان کی اپنی زمینوں کی, بھائی کی زمینوں کی یہ دال ہے. اس میں ماشاءاللہ سارے دانے بہت اچھے کلرفل ڈارک کلر میں ہیں. اور یہ بھی ان کی اپنی زمین کی دالیں ہیں جو ان کو دی تھی, اور مجھے انہوں نے اپنے میں سے گفٹ کیا ہے. اور مجھے ادھر شادی میں نجمہ نے بھی گفٹ کیا تھا. کچھ انہوں نے مجھے گڑ دیا تھا, کچھ دیسی گھی دیا تھا مجھے انہوں نے, اور یہ دال دی تھی. تو بس پیار محبتیں ہیں جو سنت سمجھ کے تحفے دیتے ہیں تو اللہ برکتیں ڈالتا ہے. اور میری ہمیشہ کی لیے یہی دعا ہے کہ جو سنتوں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکتیں لے کے آئے. اور میرا تو ستارہ کی امی سے بہنوں والا رشتہ قائم ہوا ہے جو انشاءاللہ مرتے دم تک نبھائیں گے.
उनका कोई उनमें कोई खुदगर्जी नहीं है ना कुछ है, उन सबको पता है। मैंने जो उनसे दोस्ती की नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से हो जाता है, प्यार हो जाता है, अदब एहतराम होता है, तो वो फिर बंदा निभाता है। इज़्ज़त से मिलो, दूसरों को इज़्ज़त दो, खुद भी इज़्ज़त से मिलो। 2 दिन की ज़िंदगी है, खुशी से गुजारो, किसी के घर में ना झांको और किसी को तकलीफ़ ना दो, किसकी दिल आज़ारी ना करो, अपने काम से काम रखो, जितना हो सकता है दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो। अगर किसी के साथ दिल नहीं लग रहा तो खामोशी से अपने घर में बैठ जाओ, अपने काम की तरफ फोकस करो। और जो भाई होते हैं, भाइयों के बाजू होते हैं, एक भाई दूसरे भाई का बाजू होता है। लेकिन जब मैं देख रही हूँ ना कि सारे भाई आपस में ही एक दूसरे में नुक्ताचीनी कर रहे हैं और एक दूसरे के राज खोल रहे हैं, बेपर्दा कर रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और ये खीर तो मेराज ने खुद बनाई हुई है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है माशाल्लाह। कुकिंग में तो सितारा की अम्मी 1 नंबर 1 नंबर है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और बहुत अच्छा हाथ में उनका हाथ में लज्जत भी है और बरकत भी है उनके हाथ में। तो प्यारी व्यूअर्स, यही मैं बता रही थी कि बहन भाई वो होते हैं जो एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं। इससे तो ये जो दीनी रिश्ते होते हैं ये सही रिश्ते हुए कि एक दूसरे की गलतियां देख भी लो तो पर्दे डाल दिया करो। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में अगर एक पर्दा डालोगे, तुम्हें क़यामत के दिन तुम पे 100 पर्दे डालूंगा। इनके तुम पर्दे खोलोगे तो तुम्हें भी बेपर्दा कर दिया जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, इसलिए कि मैं देख रही हूँ इस फैमिली में एक सितारा का चैनल खुला, अल्लाह ने उसको कामयाबियाँ दी, इखलास से अपने काम में लगी हुई है, ना किसी को तकलीफ़ दे रही है, ना किसी के घर में मुदाखलत कर रही है, अपने काम से काम रख रही है, अपने बच्चों को, अपने घर को देख रही है, अपने शौहर को, माँ को रखा है, सब का ख्याल रख रही है। और उसी के पीछे सब ने अब एक दूसरे के सही गिरेबान पकड़े हुए हैं। तो बराई मेहरबानी ये काम छोड़ दे। अपने आप को आप लोगों ने खुद ही दूसरों की नज़रों में गिराया हुआ है। ये खोया हुआ मुकाम आप लोग आपस में इत्तेफाक करके भी हासिल कर सकते हो। गुनाहों पे तौबा कर लो, तौबे के नफल पढ़ के अल्लाह के साथ पक्की जुड़ जाओ, माफ़ी मांग लो अल्लाह से। जब अल्लाह माफ़ कर देते हैं तो लोगों के दिलों में भी इज़्ज़त आ जाती है। अल्लाह को नाराज़ ना करो। ये वो नाराज़गी वाली बातें हैं कि आप समझते हैं कि अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी या कि खैर बरकतें मिलेगी, कभी भी नहीं मिल सकती। अल्लाह राज़ी होगा तो सारे काम हो जाएंगे। और सबसे पहली शर्त नमाज की है। मुसलमान की पहचान ही नमाज की होती है। मुसलमान है, हम पे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। ये तो हमने करने फ़र्ज़ होता है। तो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज भी साथ होगी तो हलाल की रोज़ी का भी तब मज़ा आएगा, फिर बरकत होगी, हर तरह से सुकून होगा। कुछ पास ना भी होना तो फिर सुकून तो होता है, अल्लाह सुकून दे देता है। तो सब भाइयों को और सारी बहनों को मेरी यही नसीहत है कि आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ो नहीं, आपस में जुड़ जाओ, चैन की तरह जुड़ जाओ। और आप लोगों को अच्छा लगता है कि एक भाई दूसरे को एक्सपोज कर रहे तो दूसरा उसको कर रहे तो उसको इसके कहाँ से कहाँ बात लेके जा रहे हो। बच्चों को क्या सबक मिल रहा है, पूरी नस्लें ख़राब हो रही हैं इससे। और ये बातें फिर नस्लों में चलती हैं। तो अपनी नस्लों को ना ख़राब करो, मेहरबानी करके अपने अपने घरों में आराम से बैठ के अपने काम पे फोकस करके तो अपने काम से काम रखो। खुशी गमी में शरीक हुआ करो इज़्ज़त के साथ। कोई कमी बेशी भी देखो तो गिले शिकवे ना करो, इसलिए कि इंसान जो है ना गलती का पुतला हो भी जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन गिला शिकवा ना करो। सब जो किसी को अपनी बहन समझे, भाई समझे, वहाँ थोड़ी बहुत ही कमी बेशी आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी यही नसीहत है, मेहरबानी करके
اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے ستارہ کو اور اس کی والدہ کو اور اس کے بچوں کو، اس کے شوہر کو، اور سب کو، اور سب لوگوں نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے وقار کیوں نہیں گھر جا رہے. بھائی اس کے اپنے پروگرام ہے، وہ شادی کے بعد خود اپنی خوشی سے آیا ہوا ہے تو اپنے لائف انجوائے کر رہے، جو ان کا حق بنتا ہے. ہر کسی نے اپنی شادی کے بعد اپنی شروع کے دن انجوائے کیے ہوئے، اب ان کو کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو؟ بچہ ہے، وہ بیٹی ہے فاطمہ، خوش ہونے دیں ان کو. اب کیوں بیچ میں انگلیاں مار رہے ہو؟ یہ باتیں وہ باتیں، بچے ہیں ہمارے، وہ اللہ ان کو خوشیاں دے، کچھ بچیوں کو اللہ خوشیاں دے. وہ جب چھٹیاں ختم ہونے والی ہوں گی تو لازمی انہوں نے جانا ہی ہے نا. تو اپنوں کے پاس ہی اپنے آتے ہیں اگر کوئی سمجھے تو، اور اپنی طرف سے اندازے نہ لگایا کرے. اس کا چینل ان سے اوپر ہو جائے، اوپر نیچے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مہربانی کر کے یہ اندازے چھوڑ دیں، اور سب کو اللہ نے خوشی کا حق دیا ہوا ہے. ستارہ لوگوں کو بھی خوش ہونے کا حق اللہ نے دیا. خوشی پہ خوش ہو جایا کرو، کوئی دکھ ہو تو ان کو تسلی دے دیا کرو، وہ بہت اچھی ہے. ہر کسی کا خیال رکھتی ہے، لیکن چونکہ عمر ان کی ابھی کم ہے، بعض دفعہ نہیں ان کو سمجھ لگتی تو ان کو سمجھایا کرے، سمجھ لیتی ہیں. اور سمجھ لیتی ہے، سمجھدار ہے. چلو بچے بڑوں سے سمجھ لیتے ہیں، پھر تجربے انسان کو پکا کر دیتا ہے. اور آپس میں پیار محبت سے رہو. یہ کہ اس نے شادی کی، اس نے کی. آپ لوگوں کو شادیوں سے بہت ہی دلچسپی ہے، کروا کے چھوڑتے ہیں آپ لوگ دوسروں کی شادیاں کہہ کے، پر یہ کام اچھا نہیں ہے. بعض دفعہ منہ سے نکلی ہوئی بات فوراً پوری ہو جاتی ہے، فرشتے آمین کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کام بھی اچھا نہیں ہے. اور کچھ ریئیکشن والی چینل ہے جو ہمیشہ تنقید کرتے، برائیاں ڈھونڈتے، نقص ڈھونڈتے، اس پہ ریئیکشن دیتے. یہ غیبت ہے، یہ بہتان ہے، یہ نقص نکالنے والی بات ہے جو کہ سنت کے خلاف ہے. تو اس بات پر بھی ذرا وہ جو ہے ریئیکشن والی جو ہے نا غور کرے کہ یہ نقطے نکالنا، کسی کو کہ نقص نکالنا، پھر اس پہ تنقید کرنا، اس کو سب کے سامنے لے کے آنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو یہ کام آپ چھوڑ دیں اور اپنی زندگی خوشحال بنا، اور دوسروں کو بھی خوش رہنے کا جو ہے نا موقع دے. آپ لوگ کیوں ایسا کام کر رہے جو جس سے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں؟ آج میرا یہی پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میرا رشتہ ان سے اپنی بہنوں والا ہے، یہ اور کوئی مقصد میرا نہیں ہے. تو اب مہربانی کریں، میری باتوں پہ غور کریں اور عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے. میری جو فرض تھا میں نے نبھایا، دوسروں کو سمجھانا اپنا فرض سمجھتی ہوں. ہاں مجھ میں غلطی ہوگی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں. ایک دوسرے سے بندہ سن کے اور ایک دوسرے سے بندہ کہہ کے تو اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے. تو میری طرف سے آج اتنا ہی بہت ہے، اور میرے لیے دعا کرے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ حافظ.